أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے اصطفیٰ چن لیا، اسی سے لفظ ہے مصطفیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اصطفیٰ بنی کنانہ ومن بنی کنانہ اصطفیٰ ہاشم ومن بنی ہاشم اصطفانی، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چنا ہے، اصطفیٰ کا معنی چننا، اور ہم جب کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا معنی چنے ہوئے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار کیا ہے، چنا ہے آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کے گھر والوں کو، وآل عمران اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض اولاد ہے، ذریت ہے ایک دوسرے میں سے، بعضها ان کا بعض، من بعض اس کے بعض میں سے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انی نذرت بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد ہوگا تیری راہ میں، فتقبل منی پس تو قبول فرما لے مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنا، قالت کہا، ربی اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى میں نے جنا اس کو انثى بیٹی، واللہ اعلم اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما وضعت جو اس نے جنا،
یعنی جو اس عورت نے جنا، ودعت مؤنث کے لیے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى، اور نہیں ہے لڑکا مانند اس لڑکی کے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، وَإِنِّي، اور بے شک میں أُعِيذُهَا، پناہ مانگتی ہوں، پناہ میں دیتی ہوں اسے بکا تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم کے شر سے بچنے کے لیے۔ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو چن لیا ہے، اختیار کر لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جد انسانیت ہیں۔ آدم پوری بنی نوع انسان کے والد ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح اس میں پھینکی اور فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ اور آدم علیہ السلام کا شرف ہے کہ اللہ نے اسے علم سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ایسا علم تھا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اور آدم علیہ السلام کو اس شرف کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے نوازا اور جنت میں سکونت اور رہائش دے دی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں رہائش دی جنت میں اور کہا کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اور پھر جب ان سے وہ غلطی ہو گئی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم یہاں ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب وہ جس درخت سے منع کیا گیا تھا وہی کھا لیا، اپنی جان پہ ظلم کیا، تو پھر اس نافرمانی کی بنا پر جنت سے نکالے گئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پہ اترتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ اب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ میں جس کا ذکر ہے کہ اب زمین پہ اتر جاؤ، اب یہاں پہ ہماری ہدایت آئے گی، جو اس کی اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بد نصیب ہوگا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب تک وہ رہے، وہ نئے نئے جنت سے آئے تھے، روتے رہے فراق میں، اپنے گناہ پر اللہ سے معافی مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ایک حکمت کے تحت ان کو جتنی اللہ کی رضا تھی ایک مدت تک انہیں زمین میں رکھا، اور پھر جیسا کہ موت لکھی ہے اللہ نے، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر وہ فوت ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد لوگ توحید پر ہی رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی اولاد میں جب شرک آیا اور راہ راست سے بھٹکے، تو اللہ نے پہلا رسول جو بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور اسے زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنا رسول مقرر کیا۔ اور ان کی قوم جو تھی 5 بتوں کی پجاری تھی، یعوس، نصر، جن کے نام سورہ نوح کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی ان کے ساتھ چند لوگ ہی ایمان لائے،
اور باقی سارے کے سارے مشرک ہی رہے اور ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس میں صرف مومنات جو تھے ان کے ساتھ ایمان لانے والے ان کو سوار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی اپنے ساتھ رکھ لیں جی، اور باقی سب جتنے بھی تھے پورے زمین پر سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، صرف وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی انسان دنیا میں پھیلے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اللہ نے احسان بھی جتلا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح، ان کو آدم کی اولاد نہیں کہا بلکہ کہا ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا اور اس طوفان سے بچایا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر آیا جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ آل ابراہیم ہیں۔ آل ابراہیم، آل کا معنی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، آل کا معنی اولاد، آل کا معنی اہل بیت، اور آل کا معنی جو پیروکار ہیں وہ، جیسا کہ قرآن میں ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ تو آل سے مراد ذریت بھی ہے، اولاد، آل سے مراد گھر والے بھی ہیں، بیوی بچے، اور آل سے مراد پیروکار بھی ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں۔ تو آل ابراہیم، تو آل ابراہیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو آل ابراہیم یعنی ابراہیم کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبوت کے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے سارے کے سارے ابراہیم کے گھرانے سے تھے۔ وآل عمران، اور عمران کے گھرانے کو۔ اب یہاں پہ اشتباہ ہے ایک، اور وہ اشتباہ اس لیے کہ عمران جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور جو مریم ہے ہاں جی ان کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد موسیٰ اور حضرت ہارون کا گھرانہ ہے، آل عمران وہ ہے، لیکن کیونکہ یہ بات عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، نجران کے وفد کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اور آگے حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے راجح قول اور صحیح قول یہ ہے کہ آل عمران سے یہاں مراد ہاں جی عمران کے یعنی حضرت مریم کے والد عمران ہیں اور ان کی اولاد ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ پہلی بار آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے اس صورت میں، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ علی العالمین، جہانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اختیار کر لیا، علی العالمین، جہانوں کے اوپر، اور عالمین سے مراد ان کے زمانے کے لوگ۔ ذریۃ بعضها من بعد، یہ نسب ہے کہ نسل در نسل انہی سے رسول اور انبیاء آئے۔ تو یہاں پہ یہ بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ انسان جو ہے نا یہ آدم کی اولاد ہے جو انسان ہی تھے، اور جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے باطل کہ پہلے انسان جناب بندر تھا اور ترقی کرتے کرتے ایسے ہوا، وہ جہالت پر مبنی ہے۔ جو خالق ہے وہ بتا رہا ہے کہ ذریۃ بعضها من بعض،
یہ نسل در نسل سارے انسان انہی سے ہیں، یعنی حضرت آدم ہی کی سب اولاد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ انسان کبھی بھی اپنی تاریخ میں بندر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہی پیدا کیا ہے۔ اور یہ ان کی جہالت ہے کہ وہ جو نظریہ ہے ڈارون کا، کیا نام تھا اس کا، ذریتم بعضها من بعض، نسل در نسل، نسب ہے یعنی ایک دوسرے سے وہ ذریہ کا معنی اولاد بھی ہے، اور ذریہ اصل میں لفظ جو ہے ذرہ سے ہے، اور ذر جو ہے نا ذرہ وہ اس چیونٹی کو کہتے ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی ہوتی ہے اور دکھائی بھی نہیں دیتی، اور جس کا وزن بھی نہیں ہے، جیسے کچھ بھی نہیں ہے اگر ہے جی، تو اسی سے مثقال ذرۃ ہے، شرًا یرا۔ تو ذریہ کا معنی اولاد، ذریۃ بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا قصہ آگے بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ وباللہ تعالی التوفیق، والسلام علیکم۔
اشہدوا